آپ کو بہت سارے جو ایوارڈ ملے ہیں اس میں سے ایک ایوارڈ جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام ایوارڈ فار فزکس بھی ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ کو کبھی موقع ملا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے انٹریکٹ کرنے کا؟ جی سلام صاحب سے ایکچولی مطلب میرا ایسا رابطہ تو نہیں رہا جیسے بعض پاکستان میں موجود دوسرے سائنسدانوں کا رہا ہو. تو مجھے صرف 2 مرتبہ ان کے سینٹر میں جانے کا اتفاق ہوا. پہلی دفعہ میں 1985 میں گیا تھا جب مجھے وہاں پہ ایک سمر اسکول تھا، اس میں لیکچر دینے کی دعوت دی گئی تھی. تو سلام صاحب کا یہ دستور تھا کہ وہ جو سمر اسکولز ہوتے تھے تو اس میں جو بھی انوائٹڈ اسپیکرز ہوتے تھے تو ہی یوز ٹو ہیو اے لنچ ود دیم. اور اس کے صحیح. اندر مطلب گروپس کی شکل میں 5-6 لوگ جو ہیں وہ آج کا لنچ ہے تو کل کا لنچ باقی اور لوگوں کے ساتھ ہے. تو بہرحال مجھے وہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ لنچ ٹیبل پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا. لیکن مطلب اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، اب بھی کسی حد تک یہی ہے کہ مطلب میں واحد بندہ تھا جو مشرق سے آیا تھا، ورنہ باقی سب لوگ جو اسپیکرز کے طور پر آئے ہوئے تھے وہ مغرب سے آئے ہوئے تھے. تو سلام صاحب ریئلائز دیٹ، تو پھر انہوں نے مجھے اکیلے میں بلایا، اور تو پھر ہم کوئی گھنٹا 2 گھنٹے بات چیت کرتے رہے. شروع میں تو وہ مجھ سے میری ریسرچ کے بارے میں پوچھتے رہے. میں اس زمانے میں یہ فری الیکٹران لیزرز اسی پر مجھے لیکچرز دینے کے لیے دعوت دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد پھر وہ پاکستان میں جو سائنٹیفک سین ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مطلب ہی واز ویری کنسرنڈ. مطلب ہم، میں نے محسوس کیا کہ وہ مطلب حالانکہ وہ پاکستان میں شاید پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سے رہے نہیں تھے، لیکن ان کا دل پاکستان میں تھا. مطلب دس واز صحیح. کمپلیٹلی اپیرنٹ ان دیٹ 1 or 2 hours کنورسیشن. تو اس کے بعد پھر مجھے ایک مرتبہ اور ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن اس وقت مطلب اور بہت سارے لوگ موجود تھے. 1 to 1 میری ان سے صرف ایک ہی ملاقات ہوئی. صحیح. تو تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں ہمارے جو آڈینس ہے اس کو کچھ بتائیے، ان کو کچھ بتائیے کہ کتنی اہم کنٹریبیوشن رہی ڈاکٹر صاحب کی. سلام صاحب کو ڈاکٹر عبدالسلام کو آئی تھنک مطلب 20ویں صدی کے جو بالکل جو ٹاپ ٹیئر سائنٹسٹ ہیں، اگر آپ ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 شمار کرنا چاہیں تو سلام صاحب اس میں موجود ہوں گے. بہت مطلب دا تھنگ از کہ نوبل پرائز مطلب یہ معراج سمجھی جاتی ہے ایک سائنٹسٹ کے لیے، صحیح. نوبل پرائز حاصل کرنا. لیکن میرے نزدیک نوبل پرائزز میں بھی ایک ڈسٹنکشن ہے کہ صحیح. واہ تو سلام صاحب ان نوبل پرائز ونرز میں بھی جو ایلیٹ گروپ ہے ہی بلانگس دیئر. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ خوش قسمتی بھی ہوتی ہے، اور مطلب اس میں مطلب موقع ملنے کی بات بھی ہوتی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے قوانین ڈسکور کر پاتے ہیں جن کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. مثال کے طور صحیح. پر نیوٹن، مطلب نیوٹن کا جو لا آف گریویٹیشن ہے، I mean, that will perhaps stand for a very long time. اسی طرح سے کوانٹم میکینکس جنہوں نے دریافت کی وغیرہ وغیرہ. سلام صاحب اس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ مطلب جو ایک سب سے فنڈامنٹل پرابلم جو ہم سمجھتے ہیں فزکس کا، وہ یہ ہے کہ مختلف فورسز ہیں. پہلے 5 فورسز ہوتی تھیں. میکسویل تقریباً 150 سال پہلے میکسویل واز دا فرسٹ ون جنہوں نے الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کو یونیفائی کیا. اور پھر 100 سال تک کوئی خاص پروگرس نہیں تھی باقی فورسز کو یونیفائی کرنے کی. تو پھر سلام صاحب نے مطلب جو ہے وہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اور پھر جو ویک فورس ہے جو اس بات کی جو اس بات کا سورس ہے کہ نیوکلیس میں سے جو پارٹیکلز نکلتے ہیں. تو سلام پروفیسر عبدالسلام بیسیکلی یونیفائڈ دیز 2 فورسز اینڈ شوڈ دا وے. مطلب ان کا کنٹریبیوشن صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا، بیسیکلی ہی شوڈ دا وے فار فردر یونیفیکیشن صحیح. of other forces like a strong force etc. تو نہیں، سلام صاحب تو مطلب یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں
کہ پاکستان نے ان کو اس انداز میں اون نہیں کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا. سلام صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہی واز این اپرچونیٹی. مطلب ڈاکٹر عبدالسلام واز کین to promote science and scientific thought in Muslim world. I think he regarded himself in on his contributions on a much wider scale. تو وہ تو اسلامی دنیا کا ان کے ذہن میں تصور تھا. لیکن obviously چونکہ وہ پاکستان سے تھے, جنگ سے تھے, تو ان کا دل تو پاکستان میں تھا. تو سلام صاحب سے اگر ہم کوئی بھی کچھ کروانا چاہتے, ان کو رول ماڈل بنانا چاہتے, کہ ہمارے وہ جو ابھی آپ نے میرا کوٹ پروڈیوس کیا کہ کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ میرا بچہ بڑے ہو کر سائنسدان بنے گا, سلام صاحب could have done that. مطلب کہ ماں اپنے بچے کو کہتی کہ میرا بچہ بڑے ہو کر سلام بنے گا, آج ایسا ہوتا تو that would have been a very transforming moment. اور یہ ہوا. مطلب چائنا میں, مطلب آپ میں سے وہاں نیو یارک میں جو یونیورسٹی ہے, تو وہاں کے جو میجر فگر رہے ہیں وہ سی این یانگ رہے ہیں. اور سی این یانگ اور ان کے ساتھ ٹی ڈی لی, ان کو جب نوبیل پرائز ملا تھا, یہ چائنیز تھے, امریکہ میں ان کی رہائش تھی اس وقت. تو مطلب چائنا کیپٹلائز, حالانکہ چائنا اس وقت بالکل آئرن کرٹن کے دوسری طرف تھا, مطلب چائنا کا بس سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن انہوں نے ان دونوں کے نوبیل پرائز کو بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا, کہ مطلب کہ بھئی ان کو رول ماڈل بنایا اپنے ینگ جنریشن کے لیے. تو نتیجہ یہ کہ چائنا کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈی ہے. سلام کا نام جب لیا جاتا ہے ہمارے مطلب میرے نزدیک, تو somehow you do not feel happiness, you feel sadness. کہ جو ہونا چاہیے تھا, جو ہو سکتا تھا, وہ somehow نہیں ہو پایا. اچھا سب اس میں اسی بات کی آگے ایکسٹینشن, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر سلام اپنے آپ کو ایک مچ بگر کینوس کا سمجھتے تھے. تو میں ڈاکٹر سلام صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھا, بلکہ ایک دفعہ جب میں نے ایف ایس سی کیا تو میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا, اینڈ ہی واز, اور میں نے لیٹر کیسے لکھا تھا کہ آئی ٹی پی ٹریسڈ اٹلی ڈاکٹر سلام, اور مجھے یقین تھا کہ کبھی مجھے جواب نہیں آئے گا. تو 3-4 months later I got a response back from him, handwritten response, encouraging me and all that. لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر سلام صاحب کی ادھر بک تھی آئیڈیلز اینڈ ریالٹی, یا کسی انٹرویو میں, مجھے اب صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا, ایک ان کی بات پڑھی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کی ایکسٹینشن میں. انہوں نے اس میں لکھا کہ میں عرب ممالک میں جاتا ہوں, وہاں کے بادشاہ مجھے بلاتے ہیں, میں ان سے سائنس کی بات کرتا ہوں, ان کے اندر صرف دلچسپی ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی. وہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ لے لیں گے, کاریں بنانی ہیں سارے, لیکن سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وہ بات نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر اس میں لکھا کہ مجھے ایک دفعہ 70s میں چیون لائی نے, جو چائنا کے میرا خیال ہے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے بلایا. کہتا جب میں گیا تو آئی واز امیزڈ کہ وہ میری تھیوری پر اتنی کمپیٹنٹ کنورسیشن کر رہے تھے. تو میں بڑا امپریس ہوا کہ in order for you to have a competent conversation with Dr. Salam, you need to know science, right? مطلب ایسے تو نہیں بات ہو سکتی. تو یہ بڑا ایک امپیکٹ رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے یہاں ایک آج کل بھی اکثر ہمارے گروپ میں, and that is the question I wanted to ask you, ہمارے گروپ میں لوگ اس بات کے اوپر بڑا مذاق اڑاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کبھی ہد بھائی کا ذکر کریں کہ انہوں نے اتنے پیپر لکھے ہیں, تو کہتے ہیں پیپر لکھنے میں کیا ہوتا ہے جی, پیپر کوئی چیز ایجاد کریں. تو آپ اگر مجھے یہ بتائیں لوگوں کو کہ سائنس میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا کیا میجر ہوتا ہے, کہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے یا مطلب ہمارے آڈینس کے لیے, if you can comment on that. نہیں مطلب the thing is مطلب جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو
آئی مین وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز بورو کر لیں. مطلب آپ نے ایک چیز اسٹیبلش کی ہے اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس کی ایک کاپی بنا کر مجھے بھی دے دیں, میں بھی یہ مشین رن کر لیتا ہوں. لیکن جو سویلائزیشنس جن کو ہم ترقی یافتہ یا مطلب جن سویلائزیشنس نے ریئلی انسانیت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہ سویلائزیشنز ہیں جو سائنس میں جنہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. مطلب اس میں بلکہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہ والی بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے مطلب تقریباً 8th سینچری سے لے کر تقریباً 12th اور 13th سینچری تک مسلمان سائنس میں بہت آگے تھے. مطلب وہ سائنس کو سمجھنے کی کوشش اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو سائنسی سوچ تھی وہ ایک سوسائٹی کے اندر موجود تھی. تو مطلب اگر سائنس مطلب اگر اس دنیا میں مطلب عزت کے ساتھ آپ نے رہنا ہے تو سائنس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کچھ ہو سکے گا. حسان. اچھا مجھے کیا کہتے ہیں کوشچن پوچھنا تھا کیونکہ آپ کو ڈاکٹر عبدالسلام ایوارڈ بھی ملا ہے رائٹ, تو اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی آئی ڈونٹ نو کہ فنی کہنا چاہیے, فنی سلیش سیڈ اسٹوری ہے جو کہ سو میں نا ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹ پہ کام کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر, جو کہ شاید میں نومبر میں شاید ریلیز کروں گا. تو اس کے لیے میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے, ان میں سے ایک جن کا میں نے انٹرویو کیا وہ ڈاکٹر اصغر قادر ہیں. تو وہ انٹرویو تو میں نے ابھی ریلیز نہیں کیا. تو جو سلام ایوارڈ ہے وہ ڈاکٹر ریاض الدین, ڈاکٹر فیاض الدین اور ڈاکٹر اصغر قادر انہوں نے مل کے شروع کیا تھا. تو ڈاکٹر اصغر قادر نے مجھے ایک اسٹوری بتائی, کہتے ہیں کہ سلام ایوارڈ جو تھا وہ ہم نے 1981 میں پہلا دیا, اس کے بعد کچھ سال تک دیا ہی نہیں کیونکہ کوئی جو ہے وہ اس کرائٹیریا پہ پورا ہی نہیں اترتا تھا کہ جس کو ہم ایوارڈ دے سکے پاکستان میں سے. پھر وہ 1984 میں ملا ڈاکٹر ہود بھائی کو, پھر آئی تھنک آپ کو 1986 میں ملا if I'm not wrong. اور اس کے بعد بھی دیکھیں اگر تو وہ ہر سال نہیں ملتا وہ پرائز, کیونکہ ہر سال جو ہے وہ نامینیشن پورا ہی نہیں اترتے اس کرائٹیریا کے اوپر جو کرائٹیریا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کوالٹی ہونی چاہیے پبلیکیشنز کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یا کوئی اور کامنٹ ہے آپ کا اس کے اوپر؟ نہیں مطلب یہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سائنس کے اعتبار سے, اور اس میں صرف فزکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر شعبے کی بات کر رہا ہوں. مطلب اس میں کیمسٹری بھی شامل ہے, میتھمیٹکس بھی شامل ہے. مطلب ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. مطلب اور اس میں مطلب جو ٹریجک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سلام پرائز یہ تو صرف پاکستان کے لیے دیا جاتا ہے, اگر آپ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ پوری اسلامک دنیا کے لیے یہ اس کو اسپریڈ کر دیں تو بھی آپ کو شاید مسائل کا سامنا کرنا پڑے. آئی ہوپ کہ نہیں, لیکن تو مطلب یہ somehow ایک ایسا آئی مین اس کے برعکس مثال کے طور پر آپ انڈیا میں اگر اس قسم کا ایوارڈ اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہاں پر مطلب بالکل کمی نہیں ہے. مطلب آئی مین بہت لوگ ہیں جو بڑے ایمیننٹ سائنٹسٹ. تو مطلب یہ ایک ہماری ایک مطلب بڑی ٹریجڈی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری بیسک ایجوکیشن ہے, مطلب اگر آپ اس موضوع پر اگر بات کرنا چاہیں تو اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بالکل اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے جو جیسا ہونا چاہیے. مطلب یہ مسئلہ ہائر ایجوکیشن لیول پر نہیں ہے. مطلب دا پوائنٹ از کہ جو لوگ ہمارے اسکولوں سے اور کالجوں سے, خاص طور پر جو گورنمنٹ سپورٹڈ ہیں, وہاں سے جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں تو ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ بہت ہی کوئی کریٹو کام کر لیں گے یا مطلب ایسا مطلب سائنس میں کسی بھی طرح سے کوئی اہم کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, somehow in general it is not true. مطلب ہو سکتا ہے ایک دو چند ایکسیپشنز ہوں. تو مطلب میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس مسئلے کو بڑا ڈیپ لیول پر جا کر دیکھنا ہے. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر ایک سطحی سی گفتگو کر لیں اور یہ کہیں بھائی یہ ٹیکسٹ بکس آپ چینج کر دیں اور یہ اسکول بنا دیں اینڈ سو آن سو. مطلب یہ مسئلہ میرے نزدیک بہت ہی گہرا مسئلہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی روٹس وہاں پر ہیں
جہاں پر صحیح بات ہے ہم بات چیت کرتے مطلب ایز اے سوسائٹی ہم بات چیت کرتے ہوئے بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں.